میرے پاکستانیوں، جس طرح ریجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد میں نے پوری پاکستانی قوم کو آگاہ کیا کہ ایک وفد افغانستان بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد سے پاکستان میں پھر سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا۔ دہشت گردی پاکستان میں واپس آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھے غدار بھی قرار دیا گیا، میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمے، یہاں تک کہ مجھے رستے سے ہٹانے کی بھی کوششیں اور سازشوں کا آغاز ہو گیا۔ آج میں آپ سے جو مخاطب ہوں، انشاءاللہ اتوار کے روز صبح، کیونکہ دہشت گردی کی لہر جس طرح پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اور لکی مروت کے بعد، وزیرستان، بنو کے بعد اب کرک میں بھی یہ آگ آ چکی ہے، تو کرک میں انشاءاللہ ہم اتوار کے روز ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ پورے کرک کے عوام، پوری کرک کی قوم اس میں شرکت کرے گی۔ تو میرے پاکستانیوں، میں نے آپ سے اپیل کرنی ہے کہ جب کرک کے لوگ امن کے لیے نکلے تو آپ سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ سپورٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ آپ ان کی آواز جو خود کو آئین و قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، ان تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو اگر وہ اونچا بھی سنائی دیتے تو آپ نے اپنے شور سے اپنی آواز ان تک پہنچانی ہے۔ کرک کے عوام کا اور جہاں پہ دہشت گردی ہے ان کی آپ نے آواز بننا ہے۔ میں اس کے ساتھ پوری کرک کے قوم کو اپیل کرتا ہوں، جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، کہ آپ نے جب نکلنا ہے، ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ پوری پاکستانی قوم آپ کو سپورٹ کرے گی، اوورسیز پاکستانیز آپ کو سپورٹ کریں گے۔ آپ نے امن کے پرچم کے نیچے کے سائے تلے آپ نے نکلنا ہے، اپنے امن کی خاطر نکلنا ہے، اور اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ نے سیاست، اپنے نظریات سے، سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اپنے لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ کیونکہ جس طرح میں امن تحریک چلا رہا تھا تو اس وقت میں بار بار اپیل کرتا تھا کہ سیاست بھی ہوگی، نظریے بھی، آپ اپنے اپنوں کے پرچار کرے، آپ اپنی زندگی بھی اپنی طریقے سے گزارے، اپنے اپنی فیلڈ میں رہے۔ لیکن جب ملک کے امن کی بات آتی ہے، جب ہمارے گھر کی بات آتی ہے، اس کے امن کی بات آتی ہے، تو ہم سب کا امن ایک ہے۔ کیونکہ اللہ نہ کرے کہ دہشت گردی کا شکار ہوں گے، کوئی بم دھماکہ ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کس نظریے سے ہے۔ جب آپریشن ہوں گے، لوگوں کو بے دخل کیا جائے گا گھروں سے، تو اس میں صرف پی ٹی آئی کے کارکنان بے گھر نہیں ہوں گے۔ تو میں کرک کے قومی جرگے کے ساتھ بھی کھڑا ہوں، اور پوری کرک کے عوام کو، بلکہ تمام طلباء کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نکلے، اور اپنے پورے کارکنان کو کہتا ہوں کہ امن کا پرچم لے کے آپ نے نکلنا ہے کرک کے لوگوں کے لیے۔ اس کے ساتھ میں جو باقی جگہوں پہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے، لکی مروت میں لوگ نکلے، میں نے بھی اپیل کی تھی، لیکن اس کے ساتھ لکی مروت میں وزیرستان، بنو، مومن، باجوڑ، خیبر، یہاں پہ بھی دہشت گردی کی لہر آ چکی ہے، اور ان سب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے آپ نکلے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے امن تحریک، کیونکہ 2 مرتبہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد اگست اور اکتوبر میں کوشش کی گئی اس دہشت گردی کی نئی جنگ کا، یا جس طرح دہشت گردی آتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، آگ لگتی ہے یا لگائی جاتی ہے، ان سب چیزوں سے میں نے قوم کو بارہا آگاہ بھی کیا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے تحریک اگست میں ان کو نکالا، اور پھر اکتوبر میں جب سوات کا رخ کیا، دیر کا، باجوڑ کا اور بونیر کا رخ کیا، تو تب بھی ہم نے ان کو نکالا تھا۔ اس کی کامیابی کی وجوہات کیا تھے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہی چیزوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں مروت، کیونکہ لکی مروت میں دہشت گردی کی جو آگ ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ یہ باقی پاکستان، اور پاکستان کو میں کیوں کہتا ہوں، کیونکہ اگر لگی گی آگ تو آئیں گے گھر کی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے، تو اس میں پھر سب آئیں گے۔ تو لکی مروت کی جب میں بات کرتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی میں جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے تو ان دنوں میں ہر علاقے کی اپنی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز تھی۔ مروت اسٹوڈنٹ سوسائٹی تھی، خٹک تھی کرک کی، اس کے ساتھ وزیرستان کی سوسائٹی تھی، خیبر کی تھی، مومن کی تھی، باجوڑ کی تھی، وہ سب متحد رہتے تھے۔ لیکن ان میں خاص بات کیا تھی کہ اگر چند کا تعلق آئی ایس ایف سے تھا تو کسی کا تعلق پی ایس ایف سے تھا، لیکن جب ان کی قوم کی بات آتی تھی یہ سب متحد ہوتے تھے۔
تو میں اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کا کہ آج تو بات آپ کے گھر پہ آ گئی ہے، آپ کے وطن پہ آ گئی ہے، آپ کی دھرتی ماں پہ آ گئی ہے. وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ لکی مروت میں والی بال کا ایک میچ ہو رہا تھا. وہاں پہ 8 سے 16 سال پہلے ایک بم دھماکہ ہوا تھا. اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد کیمپس کا بھی جو سوگ کا ماحول ہوتا تھا، وہاں پہ ہر بندہ غم میں تھا، فکر تھی. تو آج اگر امن آیا تھا تو اس امن کو اگر تباہ کیا جا رہا ہے تو صرف لکی مروت کے اندر یا کرک کے اندر یا وزیرستان کے اندر ان لوگوں نے نہیں نکلنا، بلکہ آپ لوگوں نے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے. تو میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب کرک میں مظاہرہ ہو، لکی مروت میں ہو، باجوڑ میں ہو، تو جتنی بھی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہے، لاہور ہے، پنڈی ہے، آپ سب نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے. اب میں آتا ہوں جلدی ملاکنڈ میں جب یہ دہشت گردی لائی جا رہی تھی، آ نہیں رہی تھی، جب لائی جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ جلدی نمبر 1 کہ ریجیم چین آپریشن ہوا. ریجیم چین آپریشن کے فوراً بعد 2 مہینے بعد جون کا مہینہ تھا، جولائی کا، کہ اس میں افغانستان ایک وفد بھیجا گیا. جب وفد بھیجا گیا تو میں نے چند سوال پوچھے کہ کیا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر سے کسی اور کی جنگ میں شرکت کرنے یا ایک نئی جنگ کا آغاز کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا پاکستان نے افغانستان وفد بھیجا ہے؟ اگر وفد بھیجا ہے تو کن امور پہ بات ہوئی ہے؟ کیا جو طالبان تھے جو پاکستان سے چلے گئے تھے، جن کو دہشت گرد کہتے تھے، جو کہا جاتا تھا کہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو واپس لائے جا رہا ہے؟ اگر واپس لائے جا رہا ہے تو کیا ہم ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہا تھا، جواب نہیں مل رہا تھا. اگست کا مہینہ آیا. اگست کے پہلے ہفتے میں جب پہلی تشکیل ہوئی اور لوگ گھسنا شروع ہو گئے، تو اس وقت میں نے پاکستانی قوم کے ساتھ اپنے پیغام میں کہا تھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یاد رکھا جائے گا کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں. میں نے میڈیا سے اپیل کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، صرف ایمبولینسز، بم دھماکے، کٹی ہوئی لاشیں یہ دکھانے کا انتظار مت کریں. لیکن میڈیا کو تانے دار حکم دیتا ہے، وہ اس کی کوریج نہیں کرتا، بلیک آؤٹ کر دیا. ہوتا کیا ہے کہ دہشت گردی پھیل گئی، وہاں پہ دہشت گرد لائے گئے. اگست کے دوسرے ہفتے میں نے قوم سے اپیل کی کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں. تمام سیاسی جماعتوں نے سیاست سے بالاتر ہو کے امن کے پرچم کے نیچے وہ متحد ہوئے. 9 اگست سے لے کے 13 اگست تک مسلسل احتجاج ہوئے، دیر، سوات، بنیر، ملاکنڈ. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے پاکستان نے بھی ہمارا ساتھ دیا. تو پہلی چیز اس میں، اور 14 اگست کو یہ واپس چلے گئے، تو پہلی چیز جو کامیابی کی وجہ بنی وہ یہ تھا کہ پوری پاکستانی قوم متحد تھی امن کے جھنڈے کے نیچے. تو آپ نے یہ تحریک چلانی ہے تو آپ نے امن کے جھنڈے کے سائے تلے آپ نے یہ تحریک چلانی ہے، اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے. نمبر 2 کہ یہ طاقتور لوگ یہ ڈالری جنگ کے لیے آپ کو تقسیم کریں گے، آپ نے تقسیم کی ہر کوشش کو ناکام بنائیں گے. نمبر 3 کہ ہماری تحریک اس لیے بھی کامیاب ہوئی کہ پہلی مرتبہ کوئی دور دراز علاقے سے اپنی پوری پاکستانیوں کو اپیل کر رہا تھا. جس طرح کہ یہ جب بھی حالات خراب ہوتے تو بلوچ، پنجابی، جس طرح آج کل انٹیریئر سندھ میں پختون ڈرائیوروں کے ساتھ ہو رہے تاکہ سندھی اور پختون لڑے آپس میں، پھر پنجابی اور پختونوں کو لڑائے جاتے ہیں. جس طرح پنڈی اور اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھایا گیا، ریڈیو والوں کو، ڈرائیورز کو، رکشے والوں کو، ان کو اٹھایا گیا. تو یہ تقسیم لانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے اپنے ساتھ لاہور کو، کراچی کو، اسلام آباد، پنڈی، ان لوگوں کو بھی اپیل کرنی ہے. نمبر 3. نمبر 4 کہ اگر آپ صرف کرک میں ایک ایک کر کے آپ دیکھیں کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، پھر دہشت گردی آ رہی ہے. جب دہشت گردی آ رہی ہے تو وزیرستان میں آ رہی تھی، باقی دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. میں نے تو جب یہ دہشت گرد آئے اور جب ہم نے پہلی دفعہ نکالا تو پھر اکتوبر میں جب دوبارہ ان کو آباد کرنے کی کوشش کی تو اس وقت پھر ہم نے تحریک شروع کی. مجھے بارہا کہا گیا کہ آپ یہ مت کریں، اب بڑے بڑے جو چیزیں ہو رہی ہیں، بڑی پالیسی اور خطے میں طاقت کا توازن اور مطلب ایک نئی جنگ اور ان چیزوں میں پڑ رہے ہیں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا. لیکن میں کھڑا رہا اور ان کے کسی بھی دھمکی میں نہیں آیا اور صرف سوات کے اور درد اور بنیر تک احتجاج کا سلسلہ نہیں رکھا بلکہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا. تو آپ انتظار مت کریں کہ آپ کے علاقے تک یہ آگ آئے گی تو پھر آپ نکلیں گے. آپ سب کرک میں اتوار کو انشاءاللہ نکلیں گے. پھر میں باقیوں سے اپیل کرتا ہوں، جس طرح باجوڑ میں گل سفر نے امن تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، جس طرح کہ ساجد مومن اور سجاد مومن بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اقبال افریدی نے خیبر میں کیا تھا، سہیل افریدی، غنی افریدی،
بلکہ مطلب بہت سارے ہمارے لوگ تھے. میں نام نہیں لوگوں کے نہیں لیتا کیونکہ میں نے سب سے جب رابطے کیے پورے پاکستان سے، تقریباً پورے خیبر پختونخوا سے جتنے بھی امن کی تحریک میں شرکت کرنے والے تھے اور ایکٹیو لوگ تھے، ان سے رابطے کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم سب بھی یہ تحریک انشاءاللہ چلائیں گے. تو جب آپ چلائے تو جب کرک میں ہو تو اس کے ساتھ آپ باقی علاقوں میں بھی یہ تحریک شروع کریں. نمبر 4 جو ہماری کامیابی کی وجہ بنی تھی کہ سوات میں احتجاج سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا. پھر میں نے پشاور میں احتجاج کیا، پشاور کے بعد میں پنڈی گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب اکتوبر میں نے پنڈی میں احتجاج کیا تو اس کے اگلے روز جس طرح ان کو لایا گیا تھا اسی طرح ان کو نکال دیا گیا اور اگلے دن امن ہوا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں احتجاج سے واپس آنے لگا پنڈی سے تو مجھے لوکل صحافیوں کا فون آیا کہ مبارک ہو، فیصلہ ہو گیا ہے، وہ جا رہے ہیں. تو جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے. آتے کس طرح ہے، جاتے کس طرح ہے. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ صرف کرک میں نہیں بلکہ باقی جگہوں پہ بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے. اور اس کے بعد میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے فائنل کال دینی ہے. پھر اہم ترین امن مارچ جو آپ نے کرنا ہے وہ پنڈی اسلام آباد میں آپ نے کرنا ہے کیونکہ ان کو اونچا سنائی دیتا ہے. اور ہمارے لوگ جتنے بھی دور دراز علاقوں میں جس طرح بلوچستان میں احتجاج ہو رہے ہیں وہ کریں، ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. آخری چیز اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز کہ آپ نے احتجاج وہاں پہ بھی کرنا ہے، ساتھ ہی آپ نے پوری پاکستان کو ملانا ہے، متحد رہنا ہے. اور یہ سوال بھی پوچھنے ہیں کہ جب پاکستان میں امن تھا تو آپ نے کیا مئی جون میں ملٹری قیادت نے پی ڈی ایم حکومت کو ایک بریفنگ دی تھی، وہ ابھی تک قوم کے ساتھ کیوں شیئر نہیں کیا گیا؟ کس طرح آپ ان کو واپس لا رہے تھے، کس طرح دہشت گردی پھیلا رہے تھے؟ نمبر 2، جب آپ نے جون جولائی میں وفد افغانستان 2022 میں بھیجا تھا تو اس میں کون تھے، کس طرح آپ نے وفد بھیجا اور وہاں پہ کن باتوں پہ بات ہوئی تھی؟ نمبر 3 کہ جب ہم سوال اٹھا رہے تھے تو ہمیں غدار قرار دیا گیا، کہا گیا کہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، تو آج کون اس کا جواب دے گا؟ نمبر 4 کہ جب سرحد پار کے بھاڑ جو اربوں روپے کا لگا ہے جب وہ توڑ کے آ رہے تھے اور ہم نے سوال اٹھایا، پہلے تو انکار کر رہے تھے لیکن ساتھ یہ سوال بھی پوچھنے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا وہ لگا کے وہ بھاڑ توڑ کے جب وہ آ رہے تھے تو آپ کا کام تو صرف ایک ہی کام ہے، سیکیورٹی، امن و امان. آپ اس میں ناکام رہے، آپ بیانوں میں اور سیاست میں الجھ رہے ہیں. تو 4 اس کا جواب ہے. 5 کہ جب سوات ملاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی کی پہلی لہر اگست میں آئی اور 14 اگست کے مبارک دن کو جب ان کو واپس نکالا گیا اور پھر میں نے کہا کہ یہ پھر سے آئیں گے اور پھر لائے گئے اور اکتوبر میں ہم نے پھر نکالا اور پھر میں نے آگاہ کیا کہ جب مجھے کہا گیا کہ جب برف پگھلے گی تو گرمی بڑھے گی تو پھر ویسی ہوا. تو یہ آپ کا کیا کام تھا کہ پہلے بھی ہم نے نکالا، دوبارہ بھی عوامی طاقت سے نکالا اور پھر آپ کو میں نے مارچ اپریل جہاں سے پھر میں مکمل طور پہ روپوش رہا، میں نے ساؤتھ کے پی کے والوں کو اپیل کی تھی، کوہاٹ سے لے کے ٹانگ ڈیے خان والوں تک، کہ اب وہاں سے کوشش کی جائے گی اور آپ کو موبلائز کرنا شروع کر دیا. لیکن مجھے قیادت کا حکم آیا اور میں پھر روپوش ہو گیا. تو اس دوران جب ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے تو آپ کا کام تھا پھر یہ دہشت گردی کیوں کس طرح پھیل گئی اور اب پورے پاکستان میں جب یہ پھیل رہی ہے تو اس کا جواب بھی آپ نے لینا ہے اور اس کا جواب ہم سب لیں گے. میرے پاکستانیوں، کرک کے لوگوں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملاکنڈ ڈویژن میں ہوا تھا، جس طرح سوات میں ہوا تھا، اور سب سے اہم سوات اور ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کو کہ آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھنے ہیں. جن لوگوں نے امن تحریک میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، پوری قوم نہیں کیا تھا، لاکھوں لوگ نکلے تھے، ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی بادل ابھی چھٹے ضرور ہے لیکن وہاں پہ بھی کوشش اور سازش ابھی تک جاری ہے کیونکہ ڈالی جنگ میں ان کا فائدہ ہے، وقتی فائدے کے لیے. 80,000 پہلے بھی شہید ہو گئے تھے، 10,000 ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان تھے. کاش آپ بات سن لیتے، کاش آپ اپنی پالیسیز پہ نظرثانی کرتے، کاش آپ امن کی خاطر، امن کے لیے آواز اٹھانے والوں کو غدار اور قرار نہ دیتے اور اپنا اصل کام کرتے. تو آج جو روزانہ ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیکیورٹی کی اتنے اہلکار شہید ہو گئے، اتنے پاکستانی شہید ہو گئے، یہاں پہ دہشت گرد پہنچے، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں، متحد رہے، اکٹھے رہے، امن کے جھنڈے کے نیچے رہے، ان کی سازشوں میں مت نہ آئے. اور آخری چیز ایک میں بھول گیا تھا کہ یہ پہلے جب دہشت گردی آتی ہے اس سے انکار کرتے ہیں، پھر یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ امن کمیٹیز بناتے ہیں. اس میں بالکل میرے کرک اور جہاں پہ پہلی مرتبہ دہشت گردی آ رہی ہے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل بھی اس میں مت پڑنا، کیونکہ جو بھی امن کمیٹی کا ممبر بنے گا وہ پہلے
ان کے خلاف استعمال ہوگا، پھر ان کے خلاف استعمال ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ غصہ کرتے ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ غصہ کرتے ہیں. یہ چھپن چھپائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو امن کمیٹیز جب بنتی ہے، امن کمیٹیز کے اوپر آپ نے بالکل فیصلے نہیں کرنے. ہر قوم کا اپنا جرگہ سسٹم ہے، اسی جرگے سسٹم پہ آپ نے رہنا ہے، خود اپنے فیصلے کرنے ہیں. نمبر 2، آپ نے اس مارچ میں ضرور مطالبہ کرنا ہے کہ ہم دونوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر یہ رہیں گے تو بھی مسئلہ اور وہ رہیں گے تو بھی مسئلہ. میں آپ کو سوات کی دہشت گردی کی جنگ جب ختم ہوئی تو سوات والوں سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ اچھے تھے کہ ہم اچھے ہیں، تو سوات والے کہتے تھے کہ وہ فرشتے، وہ اولیاء تھے، تم فرشتے ہو، سارا معاملہ ہمارے لیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بھی سمجھ جائے. اور آخری چیز یہ کہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب لشکر تیار کرتے ہیں. تو آئے آپ تھے، اس کے بعد آئے، پھر لشکر بھی میں تیار کروں، پھر میں ان سے لڑوں. تو یہ ان سے لڑاتے ہیں، وہ ان سے لڑاتے ہیں. اس سے دور رہیے گا، اپنا امن عزیز رکھیے، دونوں سے مطالبہ کیجیے کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑتے تو ایک چیز ان کو کہہ دیجیے کہ اگر آپ پالیسی نہیں دے سکتے، آپ اس دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکتے، تو 1 مہینے کے لیے آپ یہاں سے نکل جائیے. ہم اپنا امن خود آپ کو انشاءاللہ بحال کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہماری قوم بہادر ہے. وہ اپنا امن، اپنا گھر، اپنی روایات، اپنا جرگہ، اس سے یہ فیصلے کر سکتے ہیں. کرک کے لوگوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے. اتوار کے دن پورا کرک نکلے. اور کرک کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، مروت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے وزیر مسعود جتنے ہمارے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ سب جب میں سوات میں دہشت گردی کی لہر آئی تھی تو یہ سب میرے ساتھ کھڑے تھے. میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.